اگلا سوال ہے، کیا عورت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت سر کے بالوں کا ڈھانپنا بھی ضروری ہے؟ یار عورتوں کے لیے زندگی بڑی مشکل کی ہوئی ہے سب کانٹیننٹ میں نا. اذان شروع ہوتی ہے تو عورتیں بیچاری بھاگتی ہیں دوپٹہ لینے کے لیے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ کہتے ہیں شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اذان کے بعد دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. وہ عجیب متھ بنائی ہوئی ہے. عورت نے پردہ انہی لوگوں سے کرنا ہے جن سے ان کا پردہ ہے. اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں کوئی پردہ نہیں ہے، سوائے ایک ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جب عورت بالغہ ہو جائے تو ایسی عورت کی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا جو ننگے سر نماز پڑھے. یعنی چھوٹی بچی جو ہے وہ تو ننگے سر نماز پڑھ لے تو قبول ہو جائے گی. بالغ عورت ننگے سر نماز نہیں پڑھ سکتی، یعنی بال اس کے ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے حجاب میں. اس حدیث کو لوگوں نے مس یوز بھی کیا، ہوا ہے کہ جو بالغہ عورت ننگے سر پھرتی ہے وہ نماز پڑھے بھی تو قبول نہیں ہوتی. وہ دوئے پاسے ٹور پہ، حالانکہ اس کا تعلق سطر کے ساتھ تھا. تو اس پہ ہم نے کلیریفیکیشن دی، وہ کلپ مارا میں نے، لاکھ سے بھی اوپر چلا گیا، 1.5 بلین ہو چکا ہے وہ. تو میں نے کلیریفائی کیا تھا. یہ بھی اسی طرح کی مت ہے. وہ کہتے ہیں واش روم میں جائے تو سر ڈھانپ کے جائے. اچھا جی چلی گئی، اب اس نے اگر غسل کرنا ہے تو کیا کرے؟ سر ڈھانپ کے کرے؟ ادھر اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ اس طرح ضروری ہے کہ وہ اندر جانے سے پہلے دعا پڑھے، چاہے مرد ہے یا عورت. صحیح بخاری میں حدیث ہے، دعا پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شریر جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اور باہر نکل کے دعا پڑھے غفرانک، اے اللہ تو میری مغفرت فرما. ٹھیک ہے، ظاہر ایک تکلیف سے آپ گزرے ہیں نا. یہ واش روم کی تکلیف آپ کو یہ یاد دلاتی ہے کہ اگر آپ کا پیشاب بند ہو جائے یا آپ پیشاب نہ نکال سکیں تو کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی دنیا کی تکلیف ہے، آخرت کی عذاب تو بہت بڑا ہے. تو اسی لیے غفرانک ہم کہتے ہیں، اللہم اجرنی من النار، آمین. تو یہ باتیں بالکل غلط ہے. اسی طریقے سے مشہور ہے کہ اذان شروع ہو جائے تو آپ واش روم نہیں جا سکتے. جناب اذان سننا یا کسی ایک اذان کو سننا اور اس کا جواب دینا سنت ہے، باقی اذانوں کا تو ویسے ہی ضروری نہیں. اور پیشاب کرنا تو فرض ہے کیونکہ جان بچانا فرض ہے. اذان شروع ہے، آدھی ہے، ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، سب سے پہلی پرائرٹی آپ کی پیشاب ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی کو سخت پیشاب آیا ہو تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو وہ نماز اس کی ہوگی نہیں، وہ جماعت بھی چھوڑ دے گا، پہلے اس سے فارغ ہوگا. بلکہ صحیح مسلم میں یاد ہے کہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے تو اقامت شروع ہوگی، ان کے سامنے کھانا لا کے رکھا تھا. تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام تو ہمیں حکم دیا جب کھانا سامنے آ جائے تو پہلے کھانا کھانا ہے، نماز بعد میں پڑھنی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی جماعت 7:30 ہے تو آگے 7:55 تک کھانا تھی سامنے رکھ لو. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ حادثاتی طور پہ ہے، ورنہ اپنی لائف کو آپ نے باقی معاملات میں تو پلان کیا ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ بھی آپ نے پلان کرنا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ اپنے ٹائمنگ کو ایسا سیٹ کریں کہ آپ کی جماعت ضائع نہ ہو. اللہ کو پروٹوکول دیں، اپنے معاملات کو نمازوں کے اعتبار سے جو ہے وہ سیٹل کریں. تو وہ عورت جو ہے وہ بغیر دوپٹے کے بھی جا سکتی ہے، بغیر دوپٹے کے وضو بھی کر سکتی ہے، بغیر دوپٹے کے قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، بغیر دوپٹے کے اذکار بھی کر سکتی ہے. دوپٹے کا تعلق سوائے نماز کے کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے، الا یہ کہ پردے والا معاملہ ہو، کہ وہاں پہ کوئی یعنی ایسا نہ ہو جہاں سے آپ نے پردہ کرنا ہو. تو ان سے آپ نے پردہ، جو جنات آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے ان سے آپ پردہ کریں نہ کریں برابر ہے. کیا کریں گے؟ ان سے پردہ وہی ہے جو آپ دعا مانگ لیتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پرانے زمانے میں اصل میں یہ ہوتا تھا کہ عورتیں ابھی بھی گاؤں ایریا میں باہر یعنی کھیتوں میں جا کے باہر جگہوں پہ ان کے ٹوائلٹس بنے ہوتے تھے. یعنی پیشاب کرنے کے لیے تو گھر میں ارینجمنٹ ہوتا تھا، لیکن جو ہے وہ پخانے کے لیے ٹوائلٹ جانا پڑتا تھا باہر. ظاہر اس کی اسمیل ہوتی ہے نا. پیشاب کا کیا ہے، وہ تو آپ نے پانی بہایا تو نکل گیا. اٹیچ بات اس زمانے میں بھی غسل خانے گھر میں ہوتے تھے نا، وہ غسل خانے ہوتے تھے صرف پیشاب تک کے لیے یا غسل کرنے کے لیے. لیکن اگر کسی نے بڑا پیشاب کرنا ہے تو پھر باہر جانا پڑتا تھا کیونکہ اسمیل ہوتی تھی، پھر وہ مٹی میں وہ سارا کچھ کرتے تھے. تو اس وقت پھر عورتیں ظاہر پردے میں گھر سے نکلتی تھی، تو وہ ایسا تو نہیں کر سکتی تھی. آج کل تو اتنی آسانی ہے، اٹیچ باتھ روم ہے اور ان ایشوز سے، ان تکلیف سے گزرنا نہیں پڑتا لوگوں کو. پہلے ان تکلیفوں سے گزرنا پڑتا تھا، آج کل تو غسل کرنا بھی آسان ہے. واش روم والا معاملہ، پہلے تو واش روم جانا ہے ایک تکلیف دہ عمر ہوتا تھا. آپ امیجن کریں نا، اٹیچ باتھ آپ سے لے لیا جائے. اس چیز کا احساس ہمیں ہوا ہے جناب پشاور جا کے. پشاور اگر 10 مسجد ہیں نا تو کسی ایک میں بھی آپ کو بڑی مشکل سے ٹوائلٹ ملے گا. وہاں بندہ گھومتا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا کلچر ہے. لوگ
مطلب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں, اور جو ٹائلٹ بھرے بھی ہیں وہ بھی اوپن ہی ہے, یعنی کوئی وہ پردے والا نہیں ہے, بس آپ ایک کونے میں جس طرح یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں. تو عجیب معاملات ہیں وہاں پہ, بڑی تکلیف ہوتی ہے اس حوالے سے. کے پی کے اندر میں نے دیکھا ہے, باقی پنجاب میں تو آپ چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں چلے جائیں تو بہترین جناب واش روم ٹائلٹس بنے ہوئے ہیں, اور ہونے بھی چاہیے, گھروں کے بھی اور مسجد کے بھی. صفائی کے اہتمام کے لیے چیزیں ضروری ہیں. صفائی نصف ایمان ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 نمبر. تو یہ فزیکلی نظر بھی آنی چاہیے, یہ صرف صحیح مسلم میں لکھی نہ رہ جائے, نظر آئے کہ صفائی نصف ایمان ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک اور اس میں کلیریفیکیشن کر دیں, اکثر لوگ روایتیں پیش کرتے ہیں کہ جو عورت سر نہیں ڈھانپتی اس کے گھر میں فرشتے نہیں آتے. یہ کدھر لکھا ہوا یہ روایت؟ نہیں, وہ چل تو رہی ہے نا, ایک جب روایت چل رہی ہے تو چلی ہوئی تو ہمارا نہیں, ہم تو کتابوں کی بات کر رہے ہیں. چلنے کا تو اللہ کے فضل سے اتنا کچھ چل رہا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا. ورلڈ انسائکلوپیڈیا لکھا جا سکتا ہے. اب کوئی چیز چل رہی ہو نا تو اس کو فوراً اس کی آپ بیٹری نکال سکتے ہیں, یہ کہہ کے کہ کتنے لکھا ہے, تو اسی ٹائم بیٹری نکل جائے گی. ویڈیو ریکارڈنگ میں آ جائے گی نا بات. ہاں چلے, ویڈیو ریکارڈنگ میں تو بے شمار باتیں اور بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے, ایک عورت نے بالوں کا علاج کروایا ہے جس کی وجہ سے 3 دن تک وہ پانی کو چھو نہیں سکتی. ایسی صورتحال میں وہ عورت وضو اور غسل کی جگہ صرف تیمم کر سکتی ہے؟ سر 3 دن تو بہت تھوڑے ہیں, 30 سال تک بھی وہ کر سکتی ہے اگر اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو پانی کو چھونے سے, اور یہ اس کے تجربے میں چیز آئی ہو, یا کوئی پرہیزگار ڈاکٹر بتا دے. یہ نہیں ہے کہ ایک عام ڈاکٹر ہے وہ کہ تیمم شروع کر دیں, آپ وضو چھوڑ دیں. جس نے خود بھی نماز نہیں پڑھی اس کو کیا ہے, یہاں کئی لوگ ہو جاتے ہیں نا, وہ جی چھڑ دو بیٹھ کے نماز پڑھیں جی, اور جی آپ کے گھٹنے کا مسئلہ, آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں. حالانکہ وہ مسئلہ اس نوعیت کا نہیں ہوتا, لیکن بعض اوقات واقعی ہوتا بھی ہے. 2-3 ڈاکٹر سے ایکسپرٹ اوپینین لے لیں, کیونکہ اگر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے پھر وہ درد پروسیڈ کر کے ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے. وہ ضرور کریں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی جان پہ ظلم نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کسی جان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا, اتنا ہی سوائے اتنا ہی جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. تو یہ اس کے تحت آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں شریعت کی پابندی کو اویل کر سکتے ہیں. اور میں نے تو پچھلی دفعہ الموطا امام مالک کی روایت بھی تو بتائی تھی نا اس حوالے سے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 10 سال تک بھی کوئی مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھتا رہے تو اللہ نے میری امت کے لیے مٹی کو پاک کر دیا, بشرطے کہ پانی نہ پائے. پانی پائے گا تو پھر نہیں. پانی پانے سے مراد یہ ہے کہ پانی فزیکلی پائے, یا فزیکلی تو پا سکتا ہے لیکن اس کو استعمال میں لانے میں بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے, تو وہ بھی پانی پہ قدرت نہیں پائے ہوئے تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے. سورۃ المائدہ میں تیمم کا طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھ پہلے مٹی میں مار کے چہرے کا مسح کریں گے, اس کے بعد دونوں ہاتھوں کا کریں گے کونی سمیت. ٹھیک ہے علی بھائی, اس میں ضمناً ایک چیز بتا دیں, جو اسی اسپیسیفک سوال کے مطابق اس میں بالوں کا ذکر آیا, تو کیا صرف ایک رکن کو نہیں چھوڑ دینا بہتر, باقی وضو بھی تو کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں پانی کو ہاتھ لگانے سے منع کیا ہے. اچھا, ہاں ہو سکتا ہے بعض اوقات ہاتھ کو پانی لگنے سے کوئی ریئیکشن ہو جاتا ہو, تو اگر صرف بالوں کے لیے منع کیا ہوا ہے تو باقی جسم کو کر لے, اور سر والا جو مسئلہ ہے وہ اشارے سے کر لیں. ٹھیک ہے, پھر تو آپ یہ کر سکتے ہیں, اور پھر آپ تیمم نہیں کریں گے. جب کسی ایک رکن کا ایشو ہونا یا کسی خاص جگہ کا جیسے زخم ہوا ہے اور پٹی باندھی ہوئی ہے, پھر آپ تیمم نہیں کرنا, صرف اس ایریے کو آپ نے پانی سے نہیں دھونا. آپ ایک ہاتھ سے وضو کر لیں, اگر آپ کی بائیں ہاتھ کی انگلی ہے یا دائیں کی زخمی ہے تو اسی سے وضو کر لیں, اور وہاں پہ بس ایسے اوپر ہلکا سا ہاتھ پھیر دیں, باقی کو آپ سارا دھوئیں. یہ نہیں کہ آپ تیمم پہ شفٹ کر دیں گے. تیمم پہ آپ اس وقت شفٹ کریں گے جب ان جگہوں کے اوپر پانی لگانے سے آپ کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو, پانی کو ہاتھ لگانے سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ وضو تو کر سکتے ہیں لیکن آپ غسل نہیں کر سکتے پانی سے, سر پہ پانی ڈالنے سے آپ کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے. تو اس میں بھی پھر یہ ہے کہ آپ باقی جسم پہ اگر ڈال سکتے ہیں تو باقی جسم پہ نہا لیں, سر پہ مسح کر لیں, لیکن پورے جسم پہ نہیں نہا سکتے, پھر آپ غسل کریں گے ہی نہیں, پھر آپ تیمم کریں گے. علی بھائی, اگلا سوال ہے, ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے اور اس نے بہت سارا سامان جہیز کی فارم میں چھوڑا ہے, ان چیزوں اور دیگر استعمال کی چیزوں کا کیا کریں؟ دیکھیں جی, جہیز میں جو چھوڑا ظاہر ہے اس کی مالکن ہے نا. شادی کے بعد عموماً جو عورت کو زیورات بھی ملتے ہیں خاوند کی طرف سے یا اپنے میکے کی طرف سے یا اپنے سسرالیوں کی طرف سے, اس کی مالک تو وہی عورت ہوتی ہے, اور زکوٰۃ بھی اسی نے دینی ہے. خاوند تو کرٹسی میں دے رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہاں سے دے, وہ کماتی نہیں ہے. سر زیور کو توڑائے اور دے,
جب تک وہ دے کے 7.5 تولے تک نہ پہنچ جائے، 7.5 سے جب کم ہو جائے پھر زکوٰۃ بھی کوئی نہیں، جوڑ کے رکھے. جیسے ہی 7.5 تولے پہ پہنچا زکوٰۃ شروع، پلنٹی شروع. وہ خاوند دے رہا ہوتا ہے کرٹسی میں، اصولاً اس کو دینی ہے. تو مالک وہ ہے. مرنے کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہوگی، اور اگر اس کی اولاد نرینہ نہیں ہے تو اس مرنے والی عورت کے بہن بھائیوں کو بھی وراثت کا حصہ جائے گا، اور اگر اولاد نرینہ ہے پھر اولاد میں اور اس کے ماں باپ میں اور اس کے خامند میں تقسیم ہوگی. ماں باپ نہیں ہے تو پھر باقی اس طرف تقسیم ہوگی. جہیز کی مالک عورت مرنے کے بعد اس کی جائیداد اسی طریقے سے تقسیم ہوگی. اب بعض اوقات یہ ہے کہ اس کی چوڑیاں آ گئی ہیں، کوئی لپسٹک آ گئی ہے، کوئی چوڑی دان آ گیا ہے، کوئی ڈریسنگ ٹیبل آ گیا ہے. ظاہر ہے ان سب کی ورث لگوانی ہوگی، ان ساری چیزوں کو لیکوڈیٹ کرنا ہوگا. لوگ کہتے ہیں ایک مکان ہے جی ان کے کریے، بیچے. وہ کہتے ہیں بیچے بھی نہ اور ہمیں وراثت تقسیم کر دیں. کیسے کر کے دیں؟ کمرے ایک جتنے نہیں ہوتے، کمروں کی ورث ایک جتنی نہیں ہوتی، تو پھر کیا کریں؟ وراثت تقسیم ہونے کے لیے اس کا لیکویڈیٹ ہونا یعنی مال کی شکل میں آنا ضروری ہے. الا یہ کہ آپ میں سے کوئی غریب ہے تو باقی امیر بہن بھائی اس کے حق میں دستبردار ہو کے اس کو مکان دے دیں. لیکن وہ مشکل جاتی ہے ایسے بعض اوقات. 3 مرلے کے مکان میں 3 فیملیاں رہ رہی ہوتی ہیں. جب ایک کا کوئی مر جاتا ہے اور وہ وراثت تقسیم ہو تو تینوں بے گھر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو جو پیسے ملنے 1 مرلے کا مکان تو نہیں وہ خرید سکتے. تو پھر وہ تقسیم بھی نہیں کرتے، ادھر ہی بیچ میں وہ کھچڑی پکی رہتی ہے. دوسری تیسری نسل میں جا کے پھر اتنے سارے اس کے وہ نکل آتے ہیں کہ وہ جناب وہ وکیلوں کی نوکری لگی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا، عدالتیں بعد ہی اسی وجہ سے ہیں. اتنے بندوں کے سائن، ایک بندہ مس ہو جائے پھر وہ جیسے سانپ کاٹ جاتا ہے 99 میں جا کے پھر 0 پہ آ جاتے ہیں. ایک بندہ بھی غائب ہو جائے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. پھر وہ مختار نامے اکٹھے کرتے ہیں، پھر کوئی بعض لوگ دوسرے شہروں میں ہوتے ہیں، بعض دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہوتے ہیں. بہت عذاب بنتا ہے. اس عذاب سے چھٹکارے کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً ایگزیکیوٹ کر لیا کریں. جیسے ہی آپ لیٹ کرتے ہیں نا تو یہ پرابلم در پرابلم ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہو.